جی آج انشاءاللہ ہم نئی بات سٹارٹ کریں گے. ہم لوگ ابھی تک جو بات کی ہم نے اسم کی بات کی اور فعل کے بارے میں بات کی. عارف آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. نہیں میم وہ غلطی سے سوری میم ہاتھ لگ گیا. ٹھیک ہو گیا. اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا اور اسم کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ اسم کسی بھی شخص کے نام کو کہتے ہیں، لیکن اسم کی بہت ساری ٹائپس ہے. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے اسم کی ڈیفرنٹ ٹائپس کو بھی دیکھیں گے، پڑھیں گے. تو اسی میں ایک ٹائپ ہے اسم کی جو کہ اسم ضمیر کہلاتا ہے، جس کو ہم انگلش میں پروناؤنز بھی کہتے ہیں. پروناؤن جس طرح اپنے نام سے بتا رہا ہے کہ پروناؤن، ناؤن کس کو کہتے ہیں؟ اسم کو کہتے ہیں. اور آپ لوگ نے مائک کا بیٹا بالکل خیال نہیں کرتے ہو. اگر میں آپ لوگوں کے مائک سے بند کرتی رہوں گی تو پڑھاؤں گی کس ٹائم پہ؟ عتیقہ آپ کلاس میں موجود ہو؟ میم آپ سب کو میوٹ کر دیں. چلے میں کر رہی ہوں. جی تو پروناؤن جسے اپنے نام سے بتا رہا ہے کہ وہ ورڈز جو ناؤن یعنی کہ اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں وہ پروناؤنز کہتے ہیں، اور اردو میں ہم ان کو کہتے ہیں اسم و ضمیر. یعنی کہ ضمائر وہ تمام اسم الفاظ ہیں جو کسی بھی نام کی جگہ اس کی ریپلیسمنٹ میں استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا اگر بچپن سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ ایک ہی لفظ کو بار بار دہرایا جائے تو وہ کانوں کو بھلا محسوس نہیں کرتا. تو بجائے ایک لفظ کو اگر میں نے 3-4 جملے رخسانہ کے بارے میں کرنے ہیں تو میں ہر جملے میں کہوں گی رخسانہ گئی، رخسانہ اٹھی، رخسانہ بیٹھی، رخسانہ لیٹی، تو وہ کانوں کو رخسانہ کا نام کی جو ریپیٹیشن ہے وہ اچھی محسوس نہیں ہوگی. تو بجائے ہر دفعہ میں رخسانہ 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 کی گردان استعمال کروں تو میں کیا کروں گی؟ اس نے، پھر اس نے. تو اس طرح کے الفاظ جو اس کی جگہ پہ استعمال ہوں گے. اب جو لفظ ہیں انگلش میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے ورڈز جو استعمال ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں جو کہ آپ نے پروناؤنس کے اندر جو آپ نے ابھی جو ہم نے فعل جو ہم نے پڑھا کون سا فعل؟ ماضی اور مضارع. تو مضارع کے اندر ہم نے 4 لیٹر سیکھے تھے، یا، تا، حمزہ، نون. یا کا مطلب ہم نے کہا وہ، اور ہم نے کہا اس، ان، انہوں. یہ سارے جتنے بھی الفاظ ہیں انگلش میں تھوڑے سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ہی، شی، اور یہاں سے لگانی ہے. اچھا کیا کرنا ہے؟ ہی، شی، دے. اور تم کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یو. اور پھر ہم نے سیکھا تھا نون کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہم اور وی اور آئے. ٹھیک ہے، یہ بہت سارے لفظ ہیں جو ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں، اور انہی کی جگہ پہ ہم اردو میں کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ یو کے لیے تم، اور میں. آئے کے لیے ہم، وی کے لیے، اور ہی، شی، دے کے لیے ہم وہ، یا اس، یا ان، یا انہوں. اس طرح سے ہم مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ تو یہ سارے الفاظ ہمارے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ یہ سارے ضمائر کہلاتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟
تو آج ہم انشاءاللہ ضمائر سیکھنا شروع کریں گے. ضمائر جو ہے یہ ہمارے پاس انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انگلش اور اردو میں چند الفاظ ہیں ضمائر کے جن کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ابھی عربی کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث ان کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے ضمائر کا استعمال کیا جاتا ہے. جو مذکر کے لیے ہے وہ مؤنث کے لیے نہیں ہے، جو مؤنث کے لیے ہے وہ مذکر کے لیے نہیں ہے. اور اسی طرح واحد اور تثنیہ جو ہم نے عدد میں پڑھا تھا اور جمع، ٹھیک ہے، یہ مذکر کے لیے علیحدہ ہوں گے تینوں لفظ اور مؤنث کے لیے علیحدہ ہوں گے تینوں لفظ. یعنی کہ مذکر کے لیے واحد تثنیہ جمع، پھر مؤنث کے لیے واحد تثنیہ جمع، یعنی کہ 6 الفاظ بن گئے. اور یہ 6 الفاظ جو غیر حاضر شخص ہے اس کے لیے علیحدہ 6 الفاظ ہوں گے، 3 مذکر کے اور 3 مذکر مؤنث کے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح حاضر شخص جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کے لیے پھر ہم 6 الفاظ استعمال کریں گے، 3 مذکر اور 3 مؤنث کے. اور پھر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کہا کہلاتا ہے متکلم، جس میں میں شامل ہوں. میں اکیلی، آئے، میں اور میرے ساتھ عائشہ، وی ٹو ہم دو، اور میں اور میرے ساتھ پوری کلاس ہم سب، ٹھیک ہے. تو یہ جو الفاظ ہے یہ پھر سے 3 مذکر اور 3 مؤنث کے. تو کل ملا کے ہمارے پاس کیونکہ متکلم کے لفظ ایک جیسے ہیں، سیم ہے، میں، ہم دو، ہم سب کے لیے مذکر اور مؤنث کے سیم استعمال ہوتے ہیں الفاظ. تو اگر ہم ان کو سیم رکھ لیں تو ہمارے پاس کل ملا کے 6 + 6 + 3 کتنے ہو گئے؟ میتھس کس کی اچھی ہے؟ میم یہ لاسٹ والا ریپیٹ کر دیں، 3 والا. ہم 14. نہیں 15 6 + 6 + 3 15 میم 15 ہو گئے. 15 سوری میں 15 ہو گئے، ٹھیک ہے. تو ٹوٹل 15 ورڈز ہیں جو ہم نے پروناؤنس کے سیکھنے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو انشاءاللہ اس کو ہم شروع کرتے ہیں. کس طرح سے ہم کریں گے؟ میں نے آپ کو کہا پہلے ہم نے 6 لفظ سیکھنے ہیں غیر حاضر کے لیے، اور پھر 6 لفظ سیکھنے ہیں حاضر کے لیے، اور پھر 3 لفظ سیکھنے ہیں ہم نے جس میں میں شامل ہوں. میں مؤنث بھی ہو سکتی ہوں، میں مذکر بھی ہو سکتی ہوں. پھر ہم دو مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، ہم دو مذکر بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم سب مؤنث بھی ہو سکتی ہیں اور ہم سب مذکر بھی ہو سکتے ہیں. تو کل ملا کے ہم 15 ورڈ سیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم غیر حاضر کے الفاظ دیکھیں گے. اب ایک اور بات آپ کو لگے گا کہ شاید یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ بات ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ جب آپ سیکھ جاؤ گے تو آپ کو اس میں کچھ بھی کمپلیکیٹڈ نظر نہیں آئے گا. کہ یہ جو گروپس ہیں ان کے مزید آگے سے 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ غیر حاضر کے جو 6 الفاظ ہیں وہ مزید آگے 6 + 6 ہیں. اب ایسے تو آپ کو لگے گا کہ بہت مشکل بات ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی جب ہم سیکھیں گے تو بالکل مشکل نہیں لگے گا. آپ نے یہ دیکھنا ہے عاتقہ، میں آپ کو ہوسٹ بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے. مائک کو آپ کنٹرول کرو گے. ٹھیک ہے جی. جی تو اب غیر حاضر کو پہلے میں آپ کو ایک ہی گروپ کی بات کر لیتے ہیں. ہم غیر حاضر کے لیے اب ہم نے انشاءاللہ 6 شکلیں سیکھنی ہیں. اردو میں ہم بات کریں گے کہ غیر حاضر کے لیے سب سے پہلے اوپر میں ہیڈنگ دے دیتی ہوں. واحد کی شکل ہم نے بنانی ہے، پھر ہم نے تثنیہ کی بنانی ہے، اور
پھر ہم نے جمع کی بنانی ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ مذکر کی لائن علیحدہ ہوگی اور مؤنث کی علیحدہ. تو سب سے پہلے اب میں مذکر کی بات کرنے لگی ہوں. آپ مجھے یہ بتاؤ, کوئی ہاتھ کھڑا کرو گے, ویسے کوئی مائک آن نہیں کرے گا, کہ اردو میں ہم غیر حاضر کے لیے کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص موجود نہیں ہے, میں نے اس کی بات کرنی ہے, تو میں کیا ورڈ یوز کروں گی؟ جی کلثوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی ہم اردو میں یوز کریں گے وہ بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اب اردو کا جو لفظ ہے میرے پاس ہے وہ ہے وہ. ٹھیک ہے. اب میں کیونکہ مذکر سے شروع کر رہی ہوں, ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ قرآن مجید نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ ہمیشہ مذکر ایک درجہ مؤنث پہ بلند ہے, اس کا درجہ بلند رکھا گیا ہے, اور یہ بلندی اس کی نہ تو ثواب اور اجر اور گناہ میں ہے, نہ کسی اور وجہ سے, صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے کما کے لاتا ہے, ان پہ خرچ کرتا ہے, صرف اس وجہ سے ان کو ایک درجے کی بلندی دی گئی ہے. اب آپ نے یاد رکھنا ہے اردو کا لفظ وہ. اب میں اس کو اگر پلٹا دوں, اس کو اپوزٹ کر دوں, تو یہ کیا لفظ بنے گا حمیرہ؟ ان کے وہ واؤ اور ہے, اس کو میں اپوزٹ کر دوں, ہو. ٹھیک ہے. تو اب میرے پاس دو شکلیں اس کی جو تیار ہو رہی ہیں. سب سے پہلے میں اس کو ایز اٹ از لکھوں گی, ہے اور واؤ. ٹھیک ہے. ہوا. ٹھیک ہے. کیا ورڈ استعمال ہوا؟ وہ ایک مذکر یا اس ایک مذکر. اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ وہی ورڈ آپ نے وہ کو پلٹا دیا, ہے کو پہلے لے آئے اور واؤ کو بعد میں لے آئے. تو میرے پاس جو پہلی شکل تیار ہوئی وہ ہوئی ہوا. اور اسی کی اگر آپ ویسے اس کو پڑھو گے ہے واؤ ہو, تو اس کی دوسری شکل جو تیار ہوئی, میں نے کہا ہمارے پاس دو دو لفظ ہوں گے, ہو, ہوا اور ہو. کیا میں نے کہا؟ ہوا اور ہو. یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں وہ کے لیے. ٹھیک ہے. اور ان دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس ایک مذکر. ٹھیک ہو گیا. اس ایک مذکر. وہ ایک مذکر یا اس ایک مذکر. اب سوال آپ کے دماغ میں یہ اٹھنا چاہیے کہ ہم نے دو مختلف شکلیں کیوں استعمال کی. ہوا کا مطلب جب وہ ہے تو پھر مجھے ہو کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ سوال آپ کے دماغ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی آ رہا ہے. آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جتنے بھی الفاظ ہم سیکھیں گے سب کی ہم نے دو شکلیں استعمال کرنی ہے. بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ جب ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے تو میں ایک مثال دیتی ہوں پہلے آپ لوگوں کو, اس کے بعد ہم بات شروع کریں گے. میں نے آپ کو کہا تھا ہمارے پاس دو طرح کے جملے ہوتے ہیں, ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ. جی اقصا آپ مجھے بتاؤ گے جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ اقصا کلاس میں موجود ہو؟ جی رابعہ بتاؤ. جی وہ اس جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہو. بالکل. جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے, اور جو جملہ کس سے جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. اب ان کی بنانے کے طریقے بالکل مختلف ہیں. اب ہم بات کرنے لگے ہیں جملہ فعلیہ کی. جملہ فعلیہ کی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا 3 اقسام ہیں. ایک جملہ فعلیہ جس کے اندر
صرف فیل تو لازمی ہوگا نا, کیونکہ فیل سے جملہ شروع ہوگا تو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے. تو فیل کے بعد صرف فاعل آئے گا, یعنی کہ فیل اور اپنے فاعل جس نے اس کام کو کیا وہ مل کے جملہ بنا دیتے ہیں, یعنی کہ جملہ مکمل ہو گیا. مثلا میں کہوں گی اس ایک مذکر نے لکھا. اب اس ایک مذکر جو ہے وہ اس کے اندر فاعل ہے, لکھا جو ہے وہ فعل ہے, کیونکہ میں نے جملہ فعلیہ کہا کہ فعل سے شروع ہوتا ہے, تو میں کہوں گی لکھا اس ایک مذکر نے, مارا ان دو مذکروں نے, کھیلا ان سب مذکروں نے. ٹھیک ہے, تو اب ان سب مذکر یا ان دو مذکر یا اس ایک مذکر یہ فاعل ہے, اور کھیلا یا مارا یا لکھا یہ اس کا فعل ہے. تو یہ دو مل کے ایک جملہ بنا رہے ہیں, یعنی کہ اس میں فعل تو ہونا ہی ہے, اسی لیے وہ جملہ فعلی ہے, اور اس کے بعد اس میں صرف فاعل کی موجودگی ہے. نمبر 2 پہ وہ جملہ ہے کہ جس کے اندر فعل تو لازمی ہوگا کیونکہ فعل سے جملہ شروع ہونا ہے, اسی لیے وہ جملہ فعلی ہے. فعل کے بعد فاعل نہیں ہے بلکہ مفعول کی موجودگی ہے. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جی بشرا نواز, مفعول کسے کہتے ہیں؟ اس سے پتہ چل جاتا ہے کلاس میں کون موجود ہے اور کون نہیں موجود. جی جس پر کام کیا جائے. جی جس پر کام کیا جائے. اب اس جملے میں, اس جملے فعلیہ میں فعل تو ہوگا, کیونکہ فعل ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا, لیکن اب اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے, صرف مفعول کی موجودگی ہے. مثلا میں جملہ بناتی ہوں کہ وہ ایک مذکر, بلکہ میں فعل سے شروع کروں گی کیونکہ جملہ فعلی ہے, مارا گیا وہ ایک مذکر. مارا گیا سے کیا پتا چلا کہ وہ خود تو نہیں مار رہا نا, بلکہ اس کو, وہ جو ایک مذکر اس کے اندر موجود ہے اس کو مارا گیا. اب اس میں فاعل نہیں موجود کہ کس نے مارا, یہ نہیں ذکر آ رہا کہ کس نے مارا, بس ذکر کیا ہے کہ وہ جو مذکر ہے وہ مارا گیا. وہ مذکر احمد بھی ہو سکتا ہے, امجد بھی ہو سکتا ہے, مقصود بھی ہو سکتا ہے. اب میں کہوں گی پڑھایا نسرین کو. پڑھایا ایکشن ہو گیا, کام ہو گیا, تو جملہ فعلیہ ہو گیا. اور نسرین نے نہیں میں کہہ رہی, نسرین کو. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فاعل کے ساتھ ہمیشہ نے کا استعمال ہوتا ہے, اور مفعول کے ساتھ, فاعل کے ساتھ نے کا استعمال ہوگا ہمیشہ, اور مفعول کے ساتھ ہمیشہ کا کی کے کا استعمال ہوگا, ڈپینڈنگ آن دا سینٹینس. کا کی کے کو, اس میں سے کوئی ورڈ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, تو پڑھایا. مفعول کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ جی کوئی بتائے گا؟ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک بیٹا, میں نے کتنی دفعہ کہ ہاتھ کھڑا کیا کرے, اس وقت 8 لوگ ایک ساتھ بول رہی ہے, آپ لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہو رہی. جی کمل آپ بتائیں. میم ایکسکیوز می, میں کلاس میں موجود تھی تو میں مائک نہیں آن کر سکتی. اچھا ٹھیک ہے بیٹا. آبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے, آبجیکٹ. جی آبجیکٹ اور سبجیکٹ. ٹھیک ہے, سبجیکٹ جو ہے وہ فاعل ہے, آبجیکٹ جو ہے وہ مفعول ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو آبجیکٹ جو ہے پہلے میں سبجیکٹ ہے اور دوسرے کے اندر آبجیکٹ ہے. کلیئر ہو گئی؟ تو آبجیکٹ جو ہے, اب جو تیسرا اور فائنل سینٹینس ہے اس کے اندر تینوں موجود ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے فعل ہے کیونکہ فعل ہوگا تو جملہ شروع ہوگا. اس کے بعد جو ہے سبجیکٹ ہے اور پھر آبجیکٹ ہے. اس میں
فائل بھی ہوگا اور مفعول بھی ہوگا. یعنی کہ اس کے اندر تینوں چیزیں ایک ساتھ موجود ہوں گی. مثلاً کیسے؟ میں کہوں گی مارا احمد نے امجد کو. پھر رپیٹ کر رہی ہوں، مارا احمد نے امجد کو. مارا احمد نے امجد کو. اب یہاں پہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جیسا میں نے کہا کہ فاعل سبجیکٹ کے ساتھ نے لگتا ہے اور آبجیکٹ کے ساتھ کا کی کو لگتا ہے. ٹھیک ہے، اردو میں تو آپ کو سمجھ آ گئی نے اور کو دیکھ کے، لیکن عربی میں آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ میں نے یہاں پہ لکھ دیا، مارا کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے ضربا. ٹھیک ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، ضربا مارا. اب دو ورڈز لکھے ہوئے ہیں، احمد اور امجد. عربی میں کا کی کو یا نے کے لیے کوئی بھی ورڈ استعمال نہیں ہوتا. ضربا کے بعد احمد بھی لکھا ہوا ہے، امجد بھی لکھا ہوا ہے. اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ احمد نے امجد کو مارا یا امجد نے احمد کو مارا؟ جی ثنا، آپ بتانا چاہو گے؟ دو ورڈز ہیں میرے پاس، دو نام ہیں. یہ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ضربا کا مطلب مارنا ہوتا ہے، لیکن کس نے کس کو مارا؟ اب دو نام لکھے ہوئے میں کیسے بتا سکتی ہوں کہ کس نے کس کو مارا؟ السلام علیکم مس. جی مس ان الفاظ میں تنوین ہوگی، دو زبر اور دو پیش. ایک کا مطلب ہوتا ہے نے اور ایک کا مطلب ہوتا ہے کو. لائک احمدن امجدن، یعنی کہ دو زبر کا مطلب اس نے مارا، دو پیش کا مطلب کو. تھوڑا سا آپ ایسے ہی غلطی کر الٹا. گئے ہو. جی آپ کو بات تو پتہ ہے، لیکن تھوڑی سی کنفیوژن کے ساتھ آپ نے بتائی. ہم لوگوں نے جب سٹارٹ کیا اسم پڑھا تو ہم نے کہا اسم تین طرح سے لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً لفظ میں نے کہا مسلمن، دو یا ایک المسلم، یعنی کہ پیش کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. وہی لفظ مسلمن زبر کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، اور وہی لفظ زیر کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہے یہ بات کہ جی ہر اسم تین طرح سے لکھا جاتا ہے؟ تو یہ سوال تب کیوں نہیں ہمارے ذہن میں آیا کہ کیوں؟ جب مسلم کا مطلب مسلم ہے تو اس کو تین شکلیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد ہے نا کہ کیوں تین شکلیں دی گئیں؟ اسی لیے کہ میں نے جب آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تو میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ قرآن مجید ہمارے سے تین طرح سے باتیں کرتا ہے. نمبر 1 جو لفظ ہے اس کا معنی، یعنی کہ اس کے اندر ایک مادہ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کا معنی. پھر میں نے کہا کچھ شیپس بھی ہیں ہمارے پاس، ان شیپس کے بھی اپنے معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ جس شیپ کے اندر میں اس مادے کو ڈال دوں گی اس سانچے کا بھی ایک مطلب ہوگا، یعنی کہ وہ اس مادے کے ساتھ ساتھ ایک اضافی معنی اس سانچے کا داخل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کہا کہ جو حرکات ہیں وہ بھی ہم سے باتیں کرتی ہیں. جب میں نے ان کو تین طرح سے لکھ دیا، مسلمن، مسلمان، مسلمن، تو ان تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، ایک مسلمان. آگے میں نے الف نون لگا دیا، مسلمانی یا مسلمینی، تو دو مسلمان. آگے میں نے لگا دیا مسلمونا یا مسلمینا، تو سب مسلمان. ٹھیک ہے،
میننگ چینج نہیں ہو رہے، لیکن یہی الفاظ جب کسی سینٹینس کے اندر داخل ہوں گے تو اب ان سب کے معنی مختلف ہوں گے. پیش کا مطلب اور ہوگا، زبر کا مطلب اور ہوگا، اور زیر کا مطلب اور ہوگا. تو یہاں آ کے جملے کے اندر داخل ہو کے یہ اب ان کی حرکات آپ سے باتیں کریں گی. تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے، جو سبجیکٹ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پیش کی شکل میں ہوتا ہے. پھر رپیٹ کروں گی، پلیز اس کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ جو فاعل ہوگا وہ ہمیشہ پیش اینڈنگ ہوگا، پیش کی شکل میں ہوگا، اور جو مفعول ہوگا وہ ہمیشہ زبر اینڈنگ ہوگا. پھر رپیٹ کر رہی ہوں، ہمیں کیوں ضرورت پڑی مختلف شکلوں کی، کہ جب میں نے کہا کہ جملہ فعلیہ 3 طرح سے ہوتا ہے، فعل پلس فاعل سبجیکٹ کے ساتھ، فعل پلس مفعول آبجیکٹ کے ساتھ، اور فعل فاعل مفعول یعنی کہ اس میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں موجود ہوتے ہیں. اب مجھے کیسے پتا چلے گا قرآن مجید کے اندر ان کے ڈفرنسز، ان کی اینڈنگ کو دیکھ کے، اس کی شکل کو دیکھ کے، یعنی کہ یہ کس گروپ سے اس کا تعلق ہے، اس کا گروپ پیش گروپ سے ہے کہ زبر گروپ سے ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے زیر گروپ بھی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. تو یہ فاعل، ریپیٹ کرتے ہیں پلیز، یہ جی ایک بار پھر ریپیٹ کرتے ہیں. فاعل جو ہوگا انشاءاللہ بھی میں اگزامپل دیتی ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی. جو سبجیکٹ ہے وہ ہمیشہ پیش کی شکل میں ہوگا، پیش گروپ سے اس کا تعلق ہوگا، اور جو آبجیکٹ ہے مفعول اس کا تعلق زبر گروپ سے ہوگا. مثلاً اب میں ایک مثال دینے لگی ہوں کہ احمد اور امجد 2 ہیں جملے. میں نے کہنا ہے احمد نے امجد کو مارا، یہ میرا جملہ ہے. مارا پہلے فعل آ گیا اس لیے وہ جملہ فعلی ہے. احمد نے امجد کو. اب آپ مجھے بتاؤ کہ جب میں اس کی عربی بناؤں گی تو ضربا تو آ گیا کہ مارا. اب میں کس طرح سے لکھوں گی؟ ضربا کے بعد ہاتھ کھڑا کرنا ہے. احمد اور امجد میں نے لکھ دیا. جی طاہرہ. جی السلام علیکم. وعلیکم اس السلام. میں ہوگا ضربا احمد امجدن. بالکل زبردست ہو گیا. ضربا احمد امجدن، یعنی کہ اب میں دن کو دیکھ کے بتاؤں گی کہ مارنے والا احمد ہے، اور سبجیکٹ جو ہے وہ احمد ہے، اور مارنے والا، مار کھانے والا جو ہے آبجیکٹ جو ہے وہ امجد ہے. ٹھیک ہے، اردو میں تو ہمیں آرام سے سمجھ آ رہی ہے نے اور کو دیکھ کے، لیکن عربی میں نہ نے کے لیے کوئی لفظ ہے نہ کو کے لیے کوئی لفظ ہے، سمپل ہے ضربا احمد امجدن. تو اب ان کی پیش اور زبر جو ہے وہ مجھے بتا رہی ہے کہ کس نے کس کو مارا. ٹھیک ہو گیا. اب اسی کو میں صرف ان کی حرکات تبدیل کر دوں. اب میں لکھ دیا احمدن امجدن. اب کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. حمیرہ آپ بتاؤ. امجد نے احمد کو مارا. بالکل، ہم جملے کو مارا سے شروع کریں گے کیونکہ جملہ فعلیہ ہے. مارا احمد کو امجد نے. اب جملہ بالکل نہیں چینج ہوا، ایگزیکٹ ویسے لکھا ہوا ہے، میں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، صرف حرکت بدلی تو میننگ بدل گیا. بدلا کہ نہیں بدلا؟ نہ میں نے ورڈز کو ہلایا اپنی جگہ سے، نہ میں نے جملے کو چینج کیا، صرف میں نے کیا کیا کہ حرکت بدلی تو میننگ بدل گیا. تو اب حرکت آپ سے بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہی؟ حرکات جو ہیں. جی ستوت. جی ضربا احمد نے امجد کو مارا. ضربا احمدن امجدن. جی تو کیا ترجمہ ہے اس کا؟ احمد نے امجد کو مارا. نہیں بیٹا، آپ غلط کر رہے ہو.
آپ نے ان کی آپ صرف یہ دیکھو کہ جس کے سر پہ ڈنڈے ہیں نا وہ مار کھا رہا ہے. ڈنڈوں والا ہمیشہ ولن ہوتا ہے. یہ سرخاب کے پر جس کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ ہیرو ہے. اور پوری مووی میں کیا ہوتا ہے پاکستانی فلموں میں اور انڈین فلموں میں, ہیرو جو ہے وہ مسلسل پوری فلم میں ولن کو مار رہا ہوتا ہے نا, ولن مار کھا رہا ہوتا ہے. تو ڈنڈے جس کے سر پہ برس رہے ہیں وہ ولن ہے, وہ مار کھا رہا ہے. تو میم اس کو پھر ان کی حرکات چینج کریں گے, ضرب احمد امجد. جی آپ نے حرکات کو دیکھ کے ترجمہ کرنا ہے. جس پہ زبرے ہے وہ اس کے ساتھ کا کی کو لگے گا, اور جس پہ پیش ہے وہ اس کے ساتھ نے لگے گا, تو ترجمہ خود ہی بن جائے گا. مارا احمد بولا آپ نے, اب دیکھا آپ نے دیکھنے اوپر ڈنڈے ہیں, ڈنڈے کھا رہا ہے تو اس کے ساتھ کا کی کو لگا دینا ہے. جی مارا احمد کو امجد نے. بالکل ترجمہ بن گیا آپ کا. سمجھ آئیے آپ کو؟ جی جی ڈنڈے سمجھ آ گئے میں. ڈنڈے بس جو ڈنڈے کھا رہا ہے وہ اس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے, اور جس کے اوپر سرخاب کے پر ہیں وہ ہیرو ہے, وہ ایکشن کر رہا ہے. اچھا اب واپس آتے ہیں کہ ہمیں دو شکلوں کے پروناؤنس کیوں چاہیے. سوال یہ اٹھا تھا نا ہماری جان سے بات سٹارٹ ہوئی تھی. اب میں نے کہا کہ ایک ہی لفظ کی ریپیٹیشن بار بار نہیں کی جاتی تو اس کی جگہ پروناؤن استعمال ہوتے ہیں. تو اگر نام دو طرح کی ہیں, ایک فائلی اور ایک مفعولی, ایک فائل بن کے آ رہا ہے اور ایک مفعول, تو جب پروناؤن یوز ہوں گے تو وہ بھی تو اس کے مطابق ہوں گے نا. تو پروناؤنس بھی ہمارے پاس دو شکلوں کے ہونے چاہیے, ایک فائل بن کے آئے گا اور ایک مفعول بن کے آئے گا. تو اس وجہ سے آپ دیکھو گے کہ ہر ورڈ جو ہے وہ ہمارے پاس دو شکلوں میں آئے گا, ایک فائل کی شکل ہے اور ایک مفعول کی شکل ہے. میرا پوائنٹ سمجھ آیا؟ جی آ گیا. جی میم آ گیا. تو اس وجہ سے جو ہوا ہے پہلے میں فائل لکھوں گی پھر مفعول لکھوں گی, تو ہوا جو ہے یہ فائل ہے اور ہو جو ہے وہ مفعول ہے. جب بھی آپ کو ہوا نظر آئے گا آپ نے فائل کا ترجمہ کرنا ہے, جب ہو نظر آئے گا تو مفعول کا ترجمہ کرنا ہے. اس کے آپ نے زبر پیش نہیں دیکھنی کہ آپ کو ہو کے اینڈ پہ تو پیش ہے تو میں اس کو فائل بنا دوں, اور واؤ کے اوپر زبر ہے تو میں اس کو مفعول بنا دوں. یہاں پہ آپ نے حرکت نہیں دیکھنی, حرکت صرف ناموں میں آئے گی. ٹھیک ہے, ضمیر جو ہے وہ اپنی اپنی شکلیں ہیں. تو اب ہوا, اگر مارنے والے کی بات ہو رہی ہے تو ہوا لگے گا, اور مار کھانے والے کی بات ہو رہی ہے تو ہو لگے گا. ٹھیک ہے, اسی کو اب میں تسنیہ بنانے لگی ہوں, پہلے میں جمع بناتی ہوں. تو بیسیکلی لفظ میرے پاس ہے جس سے میں نے شکل تیار کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب ہے جو ہے اس میں جو مذکر ہے, اب میں نے مذکر کی جمع بنانی ہے تو مذکر کس سے شروع ہوتا ہے؟ میم سے. ٹھیک ہے, میں پہلے لکھ دیتی ہوں مذکر جمع. تو اب اس ہا کے آگے میں نے مذکر کا میم لگا دیا تو میرے پاس مذکر جمع بن گیا. کیا بن گیا؟ ہوم. مذکر. ہوم. تو ہوم آپ دیکھو گے جیسے آپ نے ہے کو دیکھا تو آپ کو یہ یاد آنا چاہیے کہ یہ غائب کے لیے ہے. ٹھیک ہے, وہ کا ورڈ آ جائے گا ہے کو دیکھتے ہی. اور ساتھ ہی جب آپ نے میم دیکھا تو میم سے مذکر یاد آنا چاہیے, تو یہ مذکر جمع کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ہم. اور فائل اور مفعول دونوں کی سیم شکل ہے, دونوں کے لیے ہم کا لفظ استعمال ہونا ہے. صرف آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ واحد کی شکل ڈیفرنٹ ہے مذکر مؤنث کی, باقی سب سیم ہے. ہم اور ہم ایک فائلی ہے اور ایک مفعولی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سب یا ان سب. میم یہ ریپیٹ کر دیں دوبارہ. جی میں آپ کو یہ بیٹا ہم بھی کے بعد. کہتی ہوں. مذکروں
نے. ٹھیک ہے, ان سب مذکروں نے. وہ سب مذکر یا ان سب مذکر, یہ جملے پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا ہے ہمارے پاس. کہیں وہ سب سے جملہ درست ہوگا, کہیں ان سب سے ہوگا. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ جب ہم ورڈز کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی بات. سمپل آپ کو وہ کے لیے ہمارے پاس لفظ ہے سے ہم تمام اشکال بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہے کے آگے میں نے مذکر کا میم لگا دیا تو مذکر کی جمع بن گئی. واحد کے لیے میں نے کیا کیا, اردو کے وہ کو پلٹا دیا, ہوا, یا اسی کو ہے واؤ ہو بھی کہتے ہیں, تو وہ میں نے ہو لکھ دیا, یعنی کہ دو شکلیں ہیں. لیکن جمع کی شکلیں جو ہیں وہ سیم ہیں دونوں کی. تسنیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, جو بھی جمع کی شکل ہوتی ہے اس کے آگے ایک الف لگا دینے سے اس کی تسنیہ بن جاتی ہے, یعنی کہ ڈیول. جمع کی کیا شکل ہے, ہم کے آگے میں نے الف لگا دیا تو میرے پاس کیا لفظ بن گیا, ہما. کیا بن گیا, ہما. یہ بھی دونوں کی سیم شکل ہے. اور اس کا کیا ترجمہ ہوگا, ان دونوں نے, ان دونوں نے. وہ دونوں یا ان دونوں. اب اگر میں ان کو اکٹھے بولوں تو کیسے بولا جائے گا, پہلے فائلی مجھے شکلیں بتائیں گے, اب میں آپ ساروں سے پوچھوں گی باری باری اور پھر مفعولی بتائیں گے. جی رخسانہ, بس صرف تیزی سے بولنے ہیں آپ نے ورڈز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس بیٹا ڈائریکٹ جواب دیں کیونکہ سب کی باری آ جائے, ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارے پاس. جی جی تینوں ورڈز بیٹا بول دیں جلدی سے. جی, ہوا, ہوا, ہم, ہما. نہیں بیٹا لائن سے چلے نا, وہ تو میں نے آپ کو سکھانے کے لیے کہا ہے. آپ واحد کے بعد تسنیہ ڈیول بولیں گے پھر جمع بولیں گے. ہوا, ہما, ہم. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. ہوا, ہما, ہوم, اس کے اوپر لکھ لیں کہ یہ فائلی ہے. ٹھیک ہے, اور جو نیچے والا ہے وہ دوسرا گروپ مفعولی ہے. عارفہ آپ بتاؤ گے, بس صرف ورڈز بولنے اور کچھ نہیں بات کرنی, نہ کوئی سلام نہیں کرنا. ہوا, ہما, ہم. جی, اور ساتھ بولو کہ فائلی ہے یہ. ٹھیک ہے, تاکہ یہ یاد ہو جائے آپ لوگوں کو. جی جی عذرا. جی, فائلی ہے ہوا, ہما, ہم, اور مفعولی ہے ہو, ہما, ہم. ٹھیک ہو گیا. آسیہ. یہ فائلی ہے ہوا, ہما, ہم. ٹھیک ہے. عائشہ صدیقہ. آسمہ خان. جی میم, یہ فائلی ہے ہوا, ہما, ہم. ٹھیک ہو گیا. زبیریہ آپ مفعولی بتاؤ. جی مفعول ہے ہو, ہما اور ہم. ذل ہما مفعولی. عظما رحمان. جی
मफूली है हु हुमा हुम। तबिंदा फाइली, जी अस्सलाम वालेकुम। फाइली हुआ हुमा हुम। बिल्कुल ठीक है जी। सुमेरा इरफान मफूली, सुमेरा इरफान, सितवत डार, जी मैम। मफूली है हु हुमा हुम। बिल्कुल ठीक है। सितारा जबी फाइली, शहनाज, हुआ हुआ हुमा हुम। साथ बताना है कि आप कौन सी बता रहे हो, फाइली के मफूली? ये फाइली है मैम, हुआ हुमा हुम। बिल्कुल ये ठीक हो फाइली गया। है। शाहिदा मफूली बताओ। मेरा मिस हो गया। जी बताओ। मैं शहनाज। मफूली हु हुमा हुम। बिल्कुल ठीक हो गया। शकीला फाइली, फाइली है हु हुमा हुम और मफूली हु, नहीं पहले फाइली हुआ हुमा हुम और मफूली हु हुमा हुम। बिल्कुल आपने सिर्फ वाहिद का फर्क याद रखना है। आपने देखा तस्निया और जमा बिल्कुल सेम है। ये फिर सवाल उठेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि फाइली है कि मफूली। इंशाल्लाह अगली क्लास में एग्जाम्पल्स के साथ हम इस पे बात करेंगे, ठीक है, कुरान में से एग्जाम्पल्स देख के। मैम अभी हमारा होमवर्क क्या होगा? जी हमारा अभी होमवर्क क्या होगा? असाइनमेंट जी लास्ट टाइम के लिए माजरत, मेरे काफी बिजी थी, तो इसलिए मैंने होमवर्क नहीं भेजा था क्योंकि बस टाइम ही नहीं था चेक करने के लिए। इंशाल्लाह आज भेजूंगी तो आपको उसमें खुद ही पता होगा क्या है होमवर्क, ठीक है। एक तो आपने इनको याद करके आना है, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो। अगली क्लास में आओ तो फिर अगली क्लास में हमने इसकी मोनस की साइड करनी है और फिर हमने एग्जाम्पल कुरान पे से देखनी है, ठीक है। उसमें आपको मैं बताऊंगी कि कैसे पता चल रहा है कि इसमें फाइली कौन सी है और मफूली कौन सी है, ठीक है। हुमा और हम एक जैसी दोनों शक्लें हैं, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकूंगी कि इसके अंदर फाइल है कि मफूल है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह कुरान की मिसालों के साथ हम बात करेंगे। तो जी कोई बच्चा रह गया है जो बताना चाहता है? शाहिदा बानो। जी मैं जी फाइल जो रह गए वो सिर्फ हाथ खड़ा कर दें और बाकी जो जाना चाहता है वो जा सकता है। 10 बज गए हैं। जो सुनाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर लें। अटेंडेंस लगा दे अपनी सब लोग। जी हुआ हुमा हुम फाइली है। मेरे को समझा नहीं। जी बेटा अटेंडेंस समझा नहीं। अटेंडेंस बेटा चैट बॉक्स में आपने अपना सब नाम लिख के सेंड करना होता है और कुछ भी नहीं करना आपने। चैट बॉक्स आप अपनी स्क्रीन के एंड पे देखोगे ना सबसे नीचे, तो वहां लिखा होता है मोर। जी मोर को दबाओगे तो वहां पे चैट बॉक्स खुल जाएगा। अच्छा चैट बॉक्स में अपने आपने सिर्फ नाम लिखना है और सेंड कर देना है, बटन दबा देना है, वो हमारे पास अटेंडेंस लग जाएगी आपकी। जी 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 सना आप बताओगे फाइली? फाइली है हुआ हुमा हुम। राबिया मफूली? हु हुमा हुम। शाहीन इब्राहिम मफूली? हु हुमा हुम। बुशरा नवाज फाइली? जी मैम मैं फाइली होगा हुआ हुमा हुम। जी जजाकिल्ला। जमीला मफूली? हु हुमा हुम। दिलशाद मफूली? हु हुमा हुम। जबरदस्त। जी कलसूम नवीद फाइली? मैम हुआ हुमा हुम। जबरदस्त माशाल्लाह। जी हुमैरा बानो मफूली? हु हुमा हुम। जबरदस्त। जी सादिया फाइली? हुआ हुमा हुम। गुड। कौन बच्चा रह गया? नसरीन बानो फाइली? सदफ
جی فائلی ہے ہوا ہما ہم. زبردست. جی صدف مفولی. ہما ہم. گڈ مفولی. گڈ ہو گیا. کوئی اور رہ گیا بچہ؟ جی میں شاہدہ بانو. جی شاہدہ فائلی بتا دو آپ. آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے شاہدہ, آپ کے ساتھ مائک آف ہو گیا. فائلی ہوا ہما ہم. اور مفعولی زبردست. اب اگلی کلاس میں بھول کے نہیں آنا, آپ سب لوگوں نے یاد کر کے آنا ہے. جی جی نور میم میں جہاں. بھی رہ گئی ہوں. جی ضلع نور جہاں. ہما. نور جہاں پہلے بتا دو. اب آپ لوگ دونوں فائلی بتاتے ہے جاؤ. فائلی ہے ہوا ہما ہم. مفعول ہے ہما ہم. شاباش. جی ضلع ہما. جی ضلع ہما. فائلی میم ہوا ہما ہم. مفعولی ہما ہم. بالکل ٹھیک ہو.